کہ ایک دفعہ ایک بندہ فوت ہو گیا. ایک بندہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. اللہ والا تھا، فوت ہو گیا. تو جنازہ میت اب تیار ہے، بہت بڑا مجمع ہے. اس زمانے کے لحاظ سے لاکھوں کا مجمع ہے. اس زمانے کے لحاظ سے لاکھوں کا مجمع ہے. اب جنازہ تیار ہے، بھی جنازہ کون پڑھائے؟ تو ایک بندہ آگے آیا ان کے مریدوں میں سے. اس نے آ کر کے کہا کہ بھی دیکھو میں جنازہ پڑھانے نہیں آیا، میں حضرت کی وصیت بتانے آیا ہوں. حضرت پیر صاحب کی جو مر گیا اس کی وصیت بتلانے آیا ہوں. اس نے جیب سے کاغذ نکالا کہ حضرت نے یہ وصیت لکھی تھی کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے. اور بھی باتیں تھیں، 4 باتیں وہاں لکھی ہوئی تھیں، مجھے اب ساری یاد بھی نہیں ہیں، مقصود بھی نہیں ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جس میں یہ ہو کہ جب سے بالغ ہوا اس دن سے لے کے آج تک، یعنی میرا جنازہ پڑھانے تک، اس نے کبھی عصر کے فرضوں سے پہلے والی سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں جو غیر موقدہ ہیں. ظہر سے پہلے والی موقدہ ہیں، عصر سے پہلے والی سنتیں غیر موقدہ ہیں، جو ماشاءاللہ میرے خیال میں آپ میں سے کسی نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ وہ بندہ میرا جنازہ پڑھائے جس نے کبھی بھی عصر سے پہلے والی سنتیں بھی پوری زندگی میں جب سے بالغ ہوا نہ چھوڑی ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھائے. اب سارے مجمع میں کتنے علماء، کتنے فلاں کتنے فلاں. ایک بہت بڑے پیر کا جنازہ تھا، بہت بڑے اللہ والے کا جنازہ تھا. تو سارے حیران پریشان، زمین کانپنے لگی. اب یہ بات کسی میں پائی جائے گی؟ کوئی ایسا بندہ بھی ملے گا؟ کوئی ایسا بندہ بھی مجمع میں ہوگا؟ بڑے بڑے علماء بھی ہوں، تبلیغی بھی ہوں، صوفی بھی، کبھی رہ جاتی ہیں، لیٹ ہو جاتا ہے انسان، کوئی وجہ بن جاتی ہے. تو اب جس میں یہ شرطیں نہ پائی گئیں تو جنازہ تو کوئی نہیں پڑھائے گا. لاکھوں کا مجمع ہے. تو بڑی دیر کے بعد ایک بندہ روتا ہوا آگے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے میرا راز فاش کر گئے کہ آج تک میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. آپ جاتے جاتے میرا راز فاش کر گئے. صفیں بناؤ، صفیں سیدھی کرو. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت کی 4 شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. مجمع حیران کہ کون ہے ایسا بندہ؟ جب دیکھا تو اس وقت کا بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش. اس وقت کا بادشاہ تھا سلطان شمس الدین التمش. تو پھر وہاں لکھا ہے کہ بادشاہ ہو کر کے اگر وہ دین پر اتنا عمل کر سکتا ہے تو کیا ہم دکاندار ہو کر کے، فلاں ہو کر کے، فلاں ہو کر کے ہم نہیں کر سکتے؟ بادشاہی کی مصروفیت زیادہ ہے یا دکانداری کی زیادہ ہے؟ آپ کی مصروفیت کچھ زیادہ ہوگی نا بادشاہی کی مصروفیت. آپ کی بڑی مصروفیت ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن بادشاہ کی مصروفیت آپ کی مصروفیت سے اتنا ساری زیادہ تو ہوگی نا تھوڑی سی. تو وہ بندہ اگر زندگی بھر عصر سے پہلے والی سنتیں بھی نہیں چھوڑی تو ہم کس منہ سے خدا کو جواب دیں گے کہ ہمیں تو پرواہ نہیں تھی فرضوں کی، سنتوں کی؟ ہم کس منہ سے کہیں گے؟ اور سمجھے کہ نہیں؟ اور ملتان میں جہاں ہمارے ختم نبوت کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا پوری دنیا کا عالمی سب سے مرکزی دفتر ہے، اس روڈ کا نام روڈ کیا ہے؟ التمش ہے. التمش روڈ ہے باقاعدہ ملتان کے اندر، اسی بادشاہ کے نام پر. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو دفتر ہے ہمارا ملتان کے اندر، مرکزی دفتر، جیسے وفاق کا مرکزی دفتر ملتان میں ہے نا، ملتان کو اس لحاظ سے مرکزیت حاصل ہے کہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے جو مرکز ہیں وہ ملتان میں ہیں. ہمارا وفاق المدارس کا پوری دنیا کا مرکز دفتر بھی کہاں ہے؟ ملتان میں. اور ختم نبوت کا مرکزی دفتر کہاں ہے؟ ملتان میں. مجلس احرار کا مرکزی دفتر کہاں ہے؟ ملتان میں. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر ایک بندہ پٹھان ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے، وقت کا بادشاہ ہو کر کے ایسا کر سکتا ہے تو حضرت صاحب کو زیادہ مجبوری ہے۔ حضرت صاحب مصروف تھے نا، بیوی ہے، بچے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ سب کی جتنے بچے بیچارے نماز سے رہے گا نا، ویسے نہیں رہے گے، شوق ان کو ہے، لیکن کیا کریں بیچارے مجبور ہیں، مصروفیت بیچاروں کو پیچھے سے ایسے پکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالے ہوئے ہیں، کوئی بکری کا کام کر رہا ہے، کوئی گائے کا کام کر رہا ہے، کوئی بھینس کا کام کر رہا ہے، کوئی اونٹ کا کام کر رہا ہے، سمجھے عبداللہ میاں؟ اس لیے بیچارے پہ سنتے رہ جاتی ہیں، ورنہ جی ان کا کہتا ہے کہ ہماری سنتے ہیں نہ رہے ہیں، آئندہ اللہ کرے گا رہیں گی بھی نہیں، کچھ حیا کریں گے، امید ہے تھوڑی سی نصیحت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی کچھ بھی ہیں، سارے بڑے بڑے ماشاء اللہ، کسی سنتے نہیں، اور پھر اس کے بعد پڑھی بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں ہے سنت کی۔ ایک سنت پر عمل کا ثواب کتنا ہے؟ تمہیں ضرورت تو نہیں ہے نا، 100 شہیدوں کے ثواب کی ضرورت تمہیں تو نہیں ہے نا، لوگوں کے لیے پتہ ہے، مسئلے کا بھی پتہ ہے، فضیلت کا بھی پتہ ہے، لیکن کیا کریں، پاؤں کیچڑ کے اندر پیچھے پھنسے ہوئے ہیں، بس ایسے بندھے ہوئے ہیں، توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔